السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. سیاست کے رموز و اوقاف تبدیل ہو رہے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں ایسا تر جانا ہے, دن رہ گئے نے تھوڑے, شہباز شریف کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور جو باتیں میں آج سے بہت پہلے کہا کرتا تھا وہ اب چلیں میں بھی ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ آگے. اب اگلے ہفتے سے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے, بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے, اور آئینی جو معاملات ہیں وہ کس ڈگر میں چلتے ہیں, ذرا اس پہ بھی گفتگو ہوگی. اور کیا اب ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور کیا یہ جوڈیشری یا 26ویں 27ویں آئینی ترمیم برقرار رہ سکے گی یا 28ویں ترمیم سے کچھ ریورسل ہوگی. یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. پہلے تو آپ سمجھیے گا کہ چیزیں جس نہج پہ پہنچ چکی ہیں, جس جگہ پہنچ چکی ہیں, وہاں سے کیسے واپس آنا ہے یہ سوچنا ہے. آپ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. میں بار بار تذکرہ کرتا رہتا ہوں, لیکن جس طرح چیزیں کھینچ آسان تر جانا ہے, دن رہ گئے تھوڑے کا مطلب کیا ہے, میں نے اس کی تاریخ آپ کے سامنے بار بار بیان کرتا ہوں. ضیاء الحق کے دور سے مشرف تک کا دور, سیاسی حکومتیں 18 مہینے, 22 مہینے, 24 مہینے, 50 کی تلوار آئی, پنجابی کہتے ہیں گاٹے کاٹتے, گلے کاٹتے. کوئی ایک آدھ کوٹوں میں گیا, کوٹوں نے بحال کیا تو بڑی مصیبت پڑی جناب, الٹیمیٹلی وہ بھی استعفی دے کے گھر جانا پڑا. تو یہ جو بڑے جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں, انہوں نے کہا یار پاکستان میں نہیں کرنا, پاکستان میں یہاں پر اسٹیبلشمنٹ سر پہ ہوتی ہے. انہوں نے بڑا تیر مارا, جا کے برطانیہ میں بیٹھ گئے. اب بڑی میٹنگیں ہوئی, آج ہم بھی دیکھتے رہے, اور الٹیمیٹلی ایک مساق جمہوریت چارٹر آف ڈکیتی کہہ دیں. جب یہ طے ہوا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ نہیں جناب, یہ کہانی کچھ اور ہے, یہ حالات کچھ اور ہیں. اور پھر ہم نے وہ دیکھا بھی جناب, وہ جو ترمیم ہوئی وہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ تو آپ اس کو بھی شامل تھا. جو ترمیم ہو رہی تھی وہ ڈسکس ہو رہی تھی, شیئر ہو رہی تھی, جس طرح بھی ہے نا, آخر ایسا تو نہیں ہے نا. اور وہ جو 3 بیجر ترامیم تھے جس نے تباہی و بربادی کی, سب سے پہلی تھی کہ نگران سیٹ اپ کیسے ہو, الیکشن لڑانے تو نگران سیٹ اپ کیا ہوگا. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح سے لگایا گیا. پھر سب سے بڑی بات ہے الیکشن کمیشن کیسے ہوگا, کیسے تعینات کیا جائے گا. جس نے الیکشن کرانے وہ بھی اگر دیکھا جائے اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہی ہے. پھر چیئرمین نیب, یہ چیئرمین نیب جو تھے وہ عمران خان صاحب کے دور کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں, شیخ رشید صاحب بڑا کریڈٹ لیتے ہیں, وہ لگایا گیا, لیکن کیا حال کیا آپ سمجھ سکتے ہیں. الیکشن کمیشن جو لگایا وہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بات آتی تھی. پھر اس الیکشن کمیشن رزلٹ کیا دیا ہے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے موجود ہے. نگران سیٹ اپ جو کہ وہ بنا دیا تھا, پھر نگران آپ کے سامنے آئے. ادھر پنجاب کے ادھر دیکھیں نا, اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے بات تھی تو یہاں پر بوسنک بھی آتا, اور اپنا ہماری وفاقی حکومت جو ہے وہ نگران حکومت یہ بنتی. تو یہ ذرا سمجھنا ہے آپ کو, یہ باتیں بڑی ہے کی. اور کمال کی بات ہے طے پھر یہ ہو گیا ہوا تھا کہ کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ 5 سال پورے نہیں کرے گا. اب یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی, اور بھائی میں تو بہت پہلے کہہ چکا ہوں, میں تو اپریل میں کہا تھا ستمبر ستمگار ہوگا, جون سے پہلے عمران خان باہر ہوگا, شہباز شریف گھر جائے گا. میں پھر دوہراتا ہوں, شہباز شریف گھر جائے گا. بھائی شہباز شریف اب ہونا کچھ نہیں ہے, جتنا کچھ لینا تھا, جتنا کچھ کرنا تھا وہ کر دیا. ایسا ہوں تر جانا ہے, دن رہ گئے توڑے جائے گھر جا کے بیٹھ جا کے آرام سے کیا کرے گا تو یہاں بیٹھ کر. اور یہ حالات آپ کو اس ڈگر کی طرف لے کر جا رہے, حالات آپ کو وہاں لے گئے ہیں جہاں پر چیزیں واپسی کی طرف آنا جو ہے نا. اچھا میں پھر بھی کھینچ تو ایکشن اور ریئیکشن آر ایکول بٹ اپوزٹ ڈائریکشن, الاسٹی آپ کھینچ کے اب وہاں تک لے گئے ہیں. آپ کا خیال ہے چیزیں واپس نہیں آئیں گی, چیزیں واپس آئیں گی جناب اپنی جگہ پر. میں پھر بار بار دہراتا ہوں, بالکل آئیں گی چیزیں, آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. چیزیں کب آتی ہیں وہ دیکھیں, میں اس کے لیے بار بار میں کہتا ہوں وہاں میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے کہ وہاں کتنا وقت لگے گا, کتنی اندازے ہوں گے, وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں ہم کھڑے ہیں. وہ اپنا ہے, وہ ہر ایک اپنا نقطہ نظر ہے, ہر ایک اپنے طریقے سے سوچتا ہے ان چیزوں کو, ٹھیک ہے نا جی. ہر کوئی اپنے طریقے سے سوچتا ہے ان چیزوں کو, اس کو اسی اینگل سے دیکھنا ہے آپ نے. اور اب دیکھیں یوسف رضا گیلانی, نواز شریف, عمران خان 5 سال تو پورے نہیں کر سکے, تو شہباز شریف کا ٹائم تو پورا ہو گیا نا جی.
اور جب عمران خان کی حکومت کرائی تھی میں نے 5-6 چیزیں جو میں نے کہی تھی آپ کے سامنے، میں نے الیکشن کمیشن کا کہا تھا، میں نے کہا تھا ٹرانسفر پوسٹنگ کا کہا تھا، میں نے فنڈ کا کہا تھا، تقسیم ہونے کا کہا تھا، اور ای سی ایل پی سی ایل سے نکالنے کا، میں نے اس وقت ساری یہ باتیں کہی تھی اور میری ساری باتیں سچ ثابت ہوئی. یہ ریکارڈ ہے، یعنی وہ چھوڑیں اس بات کو، آپ پروجیکٹڈ ڈیٹے کو آگے پیچھے ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میری کئی ہوئی باتیں جو ہے نا، میری اپنی اسیسمنٹ ہے، یعنی میرا اپنا، میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اپنے وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باتیں کرتا ہوں. تو اب یہ میں پھر دہرا دیتا ہوں، ایسا ہم تر جانا ہے، دن رہ گئے نا تھوڑے. دا موسٹ فیوریٹ چیپ جو ہے وہ محسن نقوی ہے. محسن نقوی کتنا کے استعمال ہوتے ہیں، کہاں لے کے آتے ہیں، جب آپ کے سامنے آئی جائیں گی ساری باتیں، یہ بالکل آپ کے سامنے آ جائیں گی. آپ جو مرضی کرنا چاہیں، جس طرح مرضی کہنا چاہیں، آپ ہر چیز آپ کے سامنے صاف شفاف، صاف شفاف. بشرا بی بی صاحبہ کو ملاقات کے لیے ایسے وہ بڑا ایک عجیب سا آرڈر ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف رائٹ کہاں گیا، آئی سی پی آر کہاں گیا، آئی سی سی پی آر کہاں گیا، نیلسن مینڈیلا کہاں رول کہاں گئے، پریزن ایکٹ کہاں گیا، پریزن رولز کہاں گئے، یہ ساری باتیں اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے اس سارے حوالے سے سلمان صفدر کو کافی ڈیٹیل میں نوٹ شیئر آلریڈی کر دیا ہوا. تو دو باتیں آنی، ایک تو مین اپیل کا ٹائم 20 کا دیا، تو اگلا ہفتہ 20 تاریخ پہ تو کوئی سننی پڑے گی، سنانی پڑے گی آپ، صحیح ہے نا جی، سنانی پڑے گی آپ کو، بات کرنی پڑے گی. اور کیا 20 تاریخ کو ہو جائے گی، ذرا یہ دیکھنے والی بات ہے. اور پھر دوسری جو بات ساتھ بڑی واضح ہے، بشرا بی صاحبہ کی ملاقات، ریپرزینٹیشن دینا، ان کی صاحبزادی صاحب جائیں، جا کر ان کی ریپرزینٹیشن ڈیسائیڈ کر دیں، یہ کوئی ریلیف ہے؟ بہرحال یہ بڑا ریلیف، آج کل بڑا ریلیف آنا جا رہا ہے. عدالتوں کے دروازے آپ نے بند کر دیے، نظر وہ آپ نے گریوینس ریڈریسل کمیٹی کے نام پر، آپ نے بایو میٹرک کے نام پر، آپ نے صرف بایو میٹرک اور اس کے نام پر نہیں، آپ نے اعتراضات کے نام پر بھی دروازے بند کر. ہائی کورٹوں کے دروازے کیسے بند؟ سب سے زیادہ لاہور آئینی بنچ کدھر ہے؟ وہ لاؤ نا، آئینی بنچ کدھر ہے؟ میں اس لیے بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ جو آئین کی تشریح کے حوالے سے، آئین کی تشریح وہ کر رہے ہیں کہ جن کے آئین، اب آئین میں تو نہیں کہتا بھی میں یہ پروجیکٹ تو کر سکتا ہوں کہ نہیں آتا آئین آج، جس میں بہت سے لوگوں کو آئین نہیں آتا، انہیں سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے ساتھ بوکلا کی لائن میں وہ کھڑے ہوتے تھے اور آج بیٹھ کے ہم پہ جج بن بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ آئین آتا ہے، ہم سے زیادہ قانون آتا ہے. نہیں آتا بھائی، آپ لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو نہیں آتا آئین اور قانون. بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا چلوں، ٹھیک ہے آپ فوجداری میں ماسٹر ہوں گے، آپ دیوانی میں ماسٹر ہوں گے، لیکن آئین میں ماسٹر کے لیے جن لوگوں کو سامنے آنا چاہیے ان کو تو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا، ان کو تو سائڈ، ان کو تو کارنر کر دیا گیا، ان کو ایک طرف بٹھا دیا. کہاں گے؟ بار بار تذکرہ کرتا ہوں، کہاں گے، کہاں گیا آئینی بینچ؟ جو بڑی باتیں ہوتی تھی جناب ججز، اور یہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی میں کیا کہوں ناکامیاں ہیں کہ جو باتیں وہ سیاست پر اٹھاتے ہیں، آپ اٹھایا ہی نہیں، یعنی بتائیں نا اس پہ کوئی بات کرتا ہے؟ بھائی آئینی وجہ میں جب بار بار کہتا ہوں ریزولوشن لے کے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ 26، او بھائی خدا را پولیٹیکل سوچ رکھیں آپ. 26ویں 27ویں ترمیم کے حوالے سے آئینی بینچ بنا، آئینی عدالت بنی، جناب بینچ جو ہے وہ جناب کمیٹیاں بنائے گی. باقی آئینی عدالت میں کیا ہو رہا ہے، ہائی کورٹوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو آئینی بینچ ہی نہیں بنے بھائی. کیوں نہیں بنے آئینی بینچ؟ بھائی جواب دینا، میں آپ لوگوں سے بھائی آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتا دیں کیسے ہوگا یہ سارا کام. یہ سارے کام کو آپ کو لے کے جانا نا آگے، اب کیسے لے کے جائیں گے یار؟ اس طرح بنائے نا، اس طرح سمجھائے نا، ہمیں بھی سمجھائیں اس بات کو. تو یہ اس لیے تو خیال ہے کسی اور کا، تو پیار ہے کسی اور کا، تو یہ چاہتا کوئی اور ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جکڑ لیا بہت سی چیزوں کو. جی جی بالکل، بہت سی چیزوں کو جکڑ لیا، اور اس جکڑی ہوئی اس نظام کے اندر انسان بے بس ہے انسان. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ ورنہ تو گریوینس ریسل کمیٹیوں کی طرح دھکے کھائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ پھر بھی بہتر ہے. میں بار بار تذکرہ اس کانٹیکس کے حوالے سے کرتا ہوں. آخری بات، 20 تاریخ کو توشہ خانہ کی اپیل، اور میں اس میں بار بار دہرا چکا ہوں آپ کو کہ میرے پاس خبر یہی ہے کہ اس کو ریمانڈ کرنا ہے، ریمانڈ کر کے نیچے پھر جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ کمیاں پوری ہوں. ورنہ تو یہ ٹرائل، یہ جو بریت کیا ہے، یہ جو سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب کو، یہ بریت ہے. اس میں بریت یقینی لکھی ہوئی ہے. میں بار بار دہراتا ہوں کہ بریت لکھی ہوئی ہے، یقینی، یقینی، یاد رکھیے. اب جتنا مرضی کہنا چاہیں، جو مرضی باتیں کرنا چاہیں. اچھا اب چیزوں کو ذرا سمجھنا ہے آپ کو آسانی کے لیے کہ چیزوں کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، ذرا آپ آسانی سے سمجھیے گا. دیکھیں اس وقت جو ہے نا حکومت پھنس چکی ہے، حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ لٹکانا چاہ رہی ہے. عمران خان کو آپ کتنا لٹکائیں گے جناب؟ بڑا لٹکا لیا آپ نے، بہت کچھ کر لیا، آٹومیٹکلی میکسیمم اتنا صحیح جاتی ہیں چیزیں، اور چیزیں پھر واپسی کی طرف آتی ہیں. یہ اگر اسٹیبلشمنٹ ایک ہی چیز کو لے کے ایک سمت کو چلی جائے تو پھر وہ ٹوٹ جائیں گی چیزیں. تو میرے پاس تو اطلاع یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب سے رابطے میں اور کہیں نہ کہیں صلح صفائی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بھی
کچھ پازیٹیوٹی بھی دیکھیں گے جہاں بیٹھ کر آپس میں کوئی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہوگا، کوئی صلح صفائی ہو رہی ہوگی، تو کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں نظر آپ کو آیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ہاں، میں جو بات ابھی کر رہا تھا 190 ملین پاؤنڈ کی جو میرے پاس خبر ہے، وہ خبر یہی ہے، کہا یہی جا رہا ہے کہ جناب جو ہے نا یہ ریمانڈ ہو جائے گا. اچھا، ریمانڈ ہونے کا کہ عمران خان سے جو کمیاں رہ گئی ہیں، کوتاہیاں، وہ پوری ہو جائیں گی، اور شاید نیب بھی اس پہ آ کر کہہ دے کہ جناب اس کو ریمانڈ کر دیں. ہمیں ریمانڈ پہ نہیں، ہمیں اس کو میرٹ پہ لے کے جانا چاہیے. میرٹ پہ اس لیے کہ یہ کیس بچ رہا ہے، نہیں کچھ نہیں ہے اس کیس کے اندر. لیکن ایک تو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ایسے 1 روپے کا فائدہ نہ عمران خان صاحب نے نہ بشیر. القادر ٹرسٹ بنا، ٹرسٹ آپ موجود ہے، اس کے اکاؤنٹس موجود ہیں، اس کی ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. تو اس لیے تو اس کانٹیکس کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا نا کہ ایسی کوئی بالکل ایسی کوئی بات، بار بار تذکرہ بھی اسی لیے کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں، بالکل وضاحت کے ساتھ. صحیح ہے نا جی؟ میں کیوں بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں؟ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. صحیح ہے نا جی؟ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے. اور اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائیں ان چیزوں کو، اور آپ چیزوں میں آسانی کی طرف لے جائیں. اور جب آپ آسانی کی طرف لے جائیں گے تو آپ کے رزلٹ بھی بہتر نظر آئیں گے. اب اس کیس میں کچھ نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. گراؤنڈ پہ بالکل صاف ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے نا جی؟ بڑی وضاحت کے ساتھ بالکل صاف ہے، کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو سجیسٹ کرے گی کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہے، سزائیں دے کے اندر رکھنا ہے. بالکل نہیں ہے جناب. ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو اب تک وہ چیزیں ساری سامنے آ چکی ہوتی اور مسائل بھی سارے سامنے رہتے. نہیں جناب، نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ جانا چاہیں، آپ سمجھنا چاہیں تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں کھڑے ہیں. بہرحال بہرحال اس کیس میں کچھ نہیں. اور مقصد کیا ہے؟ وہ جب ریمانڈ ہو کے آئے گا، نئے سرے سے ٹرائل ہوگا، عمران خان صاحب کو اندر رکھنا چاہیں گے، یہ ایک نارمل ایک وتیرہ ہے جو چلنا ہے. اور اگر ایسا مثال کے طور پر اگر ایسا ہوا، ریمانڈ کی طرف اگر آپ لے کر گئے، اپیل کا رائٹ تو موجود ہے تاکہ اس کو ختم کر جائے. وکیل کا رائٹ آپ کی وفاقی آئینی عدالت کے پاس ہے. تو وفاقی آئینی عدالت سے ہر ایک کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، کدھر جانی ہے چیزیں، کیا ہونا ہے، سارے کو سمجھ ہے. سمجھ مجھے نہیں ہے تو حضرت صدیق کو نہیں ہے، باقی ہر ایک کو تو سمجھ ہے نا جناب. سمجھیں گے آپ؟ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.